اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خداوند آج کے لیے تیرا شکر ہو، ہم اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آج تو ہماری مدد کرے گا کہ ہم تجھ سے پیغام کو حاصل کر سکیں یسوع کے نام میں۔ کیا آپ کا اٹھے اور چل دیے، اٹھے اور کھو دیا بن گیا؟ بے شک آپ کوئی بھی ہو، کچھ بھی کرتے ہوں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، زندگی میں کسی بھی جگہ پر ہو، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ یہ کرتے کرتے تنگ آ جائیں گے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں وہ کر سکوں، اگر میں یہ کر لوں، اگر میں اس جگہ رہوں تو، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کے بارے میں نہیں جانتی۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ یہ کرتے کرتے تنگ پڑ جائیں گے۔ صرف وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو بغیر جذباتی حوصلہ افزائی کے وہ کر سکتے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے سنا؟ زندگی میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بغیر جذباتی حوصلہ افزائی کے وہ کر سکتے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں کہ مائیں بچوں کی دیکھ بھال کر کے تنگ آ جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتی، بلکہ آپ یہ کر کے تھک گئی ہیں۔ آپ گھر کی صفائی سے تنگ پڑ جاتی ہیں اور کھانا پکانے سے، بچے اسکول جانے سے تنگ پڑ جاتے ہیں، بچے ہونے پر بھی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں بچے خود فیصلے کرنا چاہتے ہیں جبکہ نوجوان چاہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا ہو جب انہیں کوئی فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ جو میں کر رہی ہوں اکثر اس سے تھک جاتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے، لیکن دیانتداری سے بعض دفعہ سفر کر کے تنگ آ جاتی ہوں۔ میں ہمیشہ کسی بھی کام کا انچارج ہونے سے تنگ آ جاتی ہوں، جانتے کہ میں نے ادھر صرف بیٹھنا ہی نہیں ہے اور کسی کو وہ کرتے دیکھو جو میں کر رہی ہوں۔ اور جب آپ لوگ پرستش کر رہے تھے تو میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو پرستش میں محو تھی اور میں بھی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب میں اسٹیج پر آؤں گی تو کیا بولوں گی۔ اور یہ سچ ہے کہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں اور ہم بہتر سے بہترین چاہتے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی چیز آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گی تو اس کے لیے آپ کی ذمہ داری بھی بڑھے گی۔ اور لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب وہ کچھ مانگتے ہیں تو وہ صرف اس سے لطف اندوز ہونے والا حصہ ہی حاصل نہیں کریں گے، بلکہ کام کرنے والا حصہ یعنی ذمہ داری کا حصہ بھی حاصل کریں گے۔ اگر آپ بڑا گھر لیں گے تو اس کے لیے صفائی بھی زیادہ کرنی ہوگی۔ آمین۔ بعض دفعہ میں لوگوں سے ان کی ہڈی کے بارے میں کہہ کر تنگ پڑ جاتی ہوں، لیکن کیونکہ تم مانگتے نہیں اس لیے ملتا نہیں، لہٰذا یہ اس کا حصہ ہے جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوری دنیا میں مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو مجھے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ میری مدد کرے تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ جو لوگ مشہور ہیں وہ نارمل لوگوں کی طرح ہونا چاہتے ہیں، اور جو نارمل ہیں وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کسی بھی جگہ کھڑے ہیں اور کچھ بھی کر رہے ہیں، مہربانی سے میرا یقین کریں کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ ابھی جو آپ کر رہے ہیں اس کی بجائے کچھ اور کرنا آپ کو ابھی سے زیادہ خوش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر آپ کو اپنی خواہش کے مطابق جاب مل جائے تو جتنے ابھی آپ خوش ہیں اس کی بنسبت تھوڑے وقت کے لیے ہی خوش ہوں گے، لیکن اس سے بھی آپ تھک جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے مر چکے اور آسمان پر جا چکے، جب وہ ہماری منسٹری میں کام کرنے آتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں ایک ہی مہینے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسری نوکریوں کی طرح یہ بھی نوکری ہے، کہ یہاں ہمیں صرف آسمان کی سیر یا صرف ہالےلویا کا کورس ہی نہیں گانا۔ وہ جوائس مائر کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہ مجھے کبھی نہیں دیکھتے۔ آپ ان سے زیادہ مجھے ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت پر کام کریں اور یہ امید کرتے ہیں کہ وہ محنت کریں۔ ہمارے آفس میں مختلف گائیڈ لائنز موجود ہیں اور یہ بھی ایک جاب ہی ہے۔ جاب ایک اچھی جاب، لیکن ایک ایسی جاب ہے جس سے آپ تنگ بھی پڑ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے اپنے کاموں سے تنگ آ جاتے ہیں؟ اچھا، خداوند کی تعریف ہو۔ صرف مائک اور ڈیو نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ڈیو، آپ کبھی اپنا کام کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں؟ جبکہ وہ تنگ نہیں پڑتے، وہ ایسے ہی ہیں۔ میرے خیال سے ڈیو کسی اور سیارے سے آئے ہیں، ابھی معلوم نہیں ہوا کہ کون سے سیارے سے۔ یہ سچ ہے، ان میں کوئی جذبات نہیں، ہم دونوں کے جذبات مجھ میں ہی ہیں۔ جب آپ اٹھتے اور چل دیتے، اٹھے اور کھو دیا، آپ کو اٹھنے اور دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہمیں اچھا محسوس کرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی اور آئے اور آپ کو اچھا محسوس کروائے۔
خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے. ہمیں راستے میں آنے والے ہر احساس اور ہر عجیب جذبے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ کیسا بھی ہو. ہم اس بارے میں فیصلے کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اور ہم اس کے فضل اور رحم کے ذریعے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم رہیں اس طرح رہ سکتے ہیں. میں واضح طور پر کہوں گی کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں کچھ بھی کرنے کو کہتا ہے، کچھ بھی جو وہ کرنے کو کہتا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے ہماری مدد کو تیار رہتا ہے. لہٰذا جو میں کر رہی ہوں اس کے لیے اس کا فضل چاہیے، لیکن اس ہی کے دوسری طرف اس کے لیے پہلے سے فضل موجود ہے، کیونکہ اگر خدا مجھے اس لیے تیار نہ کرتا تو مجھے وہ کرنے کو بھی نہ کہتا. خدا نے آپ کو اپنی زندگی میں جو کچھ کرنے کو کہا ہے اس کے لیے اس نے آپ کو تیار کیا ہے. اس لیے یہ کہنا بند کریں کہ میرے لیے مشکلیں میں ہینڈل نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ مشکل ہے میں ہینڈل نہیں کر سکتی. میں نے کہا یہ کہنا بند کریں کہ میں یہ نہیں کر سکتی. مردے خداوند کی تعریف نہیں کرتے. زبور 115 کی 17 یہ دراصل بائبل ہی میں لکھا ہوا ہے. زبور 115 باب 17ویں آیت، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے. یہ کہتی ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. لہٰذا کچھ منٹ ہم مردہ چیزوں پر بات کریں گے اور ہم یہ سیکھیں گے اور جانیں گے کہ جب کوئی چیز مردہ یا زندگی سے بھرپور ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، جو خدا نے بہت پہلے ہی کرنا بند کر دیا تھا. وہ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جانتے ہیں کہ ایک اصول یہ ہے کہ اگر ایک گھوڑا 10 سال سے مر چکا ہے تو یہ وقت ہے کہ اسے گرا دیا جائے. خدا ہمیشہ متحرک رہتا ہے، وہ اپنے بہاؤ میں ہی ہے، اور بعض دفعہ کوئی چیز زندگی میں کسی خاص وقت کے لیے بالکل درست ہوتی ہے، لیکن ابھی صرف عادت کی وجہ سے یا بعض دفعہ ہم جانتے بھی نہیں کہ 10 سال بعد بھی ہم وہی کام کرنے کی کوشش میں کیوں لگے ہوئے ہیں، اور یہ صرف عادت. میں نہیں جانتی کہ کیا مسئلہ ہے. شاید خدا نے بہت پہلے ہی وہ کام کرنے میں آپ کی مدد کرنا بند کر دی ہو جسے آپ ابھی تک کر رہے ہیں. شاید خدا کچھ نیا کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں اور یہ سچی کہانی ہے. یہ ایک گارڈ کی کہانی ہے جو محل کے باہر تعینات رہتا. ایک ہی جگہ پر وہ 24 گھنٹے کھڑا رہتا، حفاظت کرتا رہتا تھا. اور معلوم ہے کس کی حفاظت کرتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. لہٰذا کسی کو اس بارے میں جاننے کی جستجو ہوئی کہ وہ یہاں پر کیا کرتا رہتا ہے. اور جیسے ہی انہوں نے تاریخ کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ ایک دفعہ ملکہ نے وہاں گلاب کے پھول کا پودا لگایا، اور وہ نہیں چاہتی تھی وہ کچلا جائے، بلکہ چاہتی تھی کہ اس کی جڑ مضبوط ہو جائے. اس لیے اس نے اس پر گارڈ مقرر کیا. اب 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ایک گارڈ وہاں 24 گھنٹے تعینات رہتا ہے اور کرتا کچھ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا. میں نہیں جانتی کہ آپ یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. اگر اس میں زندگی نہیں ہے تو آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کب آپ موت کو چھو رہے ہیں اور کب زندگی کو چھو رہے ہیں. آمین. کیونکہ مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، ہمارے مردہ کام خدا کی تعریف نہیں کرتے. بائبل مردہ کاموں پر بہت سکھاتی ہے. مردہ کام کون سے ہیں؟ جو کام نہیں کر رہے. جب میں خدا کا کام کرنے کی کوشش کروں، جب میں چاہتی ہوں کہ خدا میرے کاموں کو برکت دے، وہ بانی اور کامل کرنے والا ہے. اگر وہ کوئی کام شروع ہی نہیں کرتا تو اسے ختم کرنا بھی اس کی ذمہ داری نہیں. آپ نے شروع کیا، آپ ہی ختم کریں. آمین. پچھلی رات جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے تھے، میں نے آپ کو گناہ کے بارے میں بتایا جو مجھ سے ہوا. گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ ہو رہا تھا اور اس میں کچھ لوگ بھی شامل تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے خدا سے اس بارے میں بات نہیں کی کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شاید جو ہم کر رہے ہوں وہ ٹھیک ہو، لیکن جب ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں تو اس کی تذلیل ہوتی ہے. سب سے بہترین عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ خدا سے رابطہ کیا جائے. کیا یہ وہی ہے جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں؟
اب ذہنی دباؤ بھی مردگی کی قسم ہے. میرے خیال سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی اگر آدھے دن کے لیے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ برا احساس کوئی نہیں ہوتا. آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے, سوچیں منفی اور اندھیری ہوتی ہیں. جانتے ہیں کہ جب داؤد اداس تھا, زبور نویس داؤد بادشاہ جب ذہنی دباؤ میں تھا تو وہ صرف اداسی میں لیٹا ہی نہیں رہا تھا. آئے زبور 42 اور 43 کو دیکھیں, اور یہاں داؤد نے کچھ رد عمل کا اظہار کیا. آئے میں آپ کو پہلے تیار کرتی ہوں کہ میں ذہنی دباؤ کے بارے میں کیا کہنے والی ہوں. میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ڈپریشن سے گزرتے ہیں. میں اس میں بالکل بے حس نہیں ہوں. اگر یہ کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا, جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا کوشش کرتے رہیں. لیکن جیسا کہ میں اس پر مطالعہ کرتی ہوں, زیادہ تر تمام مسائل مثلا ڈپریشن کا ہی مسئلہ ہو جس کی وجہ آپ کی جسمانی حالت یا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے, تو پھر بھی کسی حد تک آپ کو اس سے لڑنا ہے. اور شاید میڈیکل مسئلہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈپریشن کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جسمانی مسئلہ ہے, بلکہ یہ کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں غلط فہمی میں بھی ٹھیک سوچ سکتے ہیں؟ وہ کس طرح بولتے ہیں, زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, شکر گزار نہیں ہیں, کسی چیز پر شکر گزاری نہیں کرتے. لیکن زیادہ تر اپنے ذہن میں غلط مواد کی موجودگی سے ہوتا ہے. اس بارے میں یہاں داؤد بات کرتا ہے. زبور 42 کی 5ویں آیت میں داؤد کا اپنی جان سے بات کرنا مجھے بہت پسند ہے. اے میری جان, تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ, کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا. اب اگر آپ اس کا پہلا حصہ پڑھیں, داؤد یاد کرتا ہے کہ اس کی 3 آیت دیکھیں, زبور 42 کی 3, میرے آنسو دن رات میری خوراک ہے, جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے. لہٰذا ظاہر تو وہاں بڑے مشکل وقت سے گزر رہا تھا, اور یہاں تک کہ لوگ اسے تانے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے. ان باتوں کو یاد کر کہ میرا دل بھر آتا ہے. مجھے یہ رد عمل پسند ہے. ان باتوں کو یاد کر کہ میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح پھر یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا. اور اس طرح میں سارا نہیں پڑھوں گی, لیکن ایک وقت ایسا تھا جب وہ عہد کا صندوق شہر میں لا رہا تھا, اور وہ بہت زبردست پارٹی کرتے تھے, اور داؤد بھرپور خوشی سے بھرا ہوتا تھا کہ اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا اور ناچتا ہوا آنے لگا. اور اس نے کہا, میں رو رہا ہوں لیکن میں اس بارے میں سوچوں گا. جی ہاں, آپ جس بارے میں سوچنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. آپ کو ہر وقت ان برے واقعات کے بارے میں نہیں سوچنا جو کہ آپ کی زندگی میں ہوئے. آپ کو پورا دن صرف اپنی مشکلات کے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے. آپ اپنی زندگی کے اچھے لمحات کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. اور اس طرح میں بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی میں صبح کے وقت تھوڑی اداس ہوتی ہوں, اور یہ زیادہ تر تب ہوتا ہے جب آپ بتا سکتے ہیں کہ چیزیں غلط راستے پر جا رہی ہیں. جب میں صبح کے وقت تھوڑی اداس ہوتی ہوں تو بہت سی باتیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں نے معلوم کیا اور جس سے مجھے مدد ملی کہ کسی مقصد پر میں شکر گزار رہوں. اس سال یہ میرا مشن ہے, اس لیے کہ آپ یہ بات مجھ سے بار بار سنیں گے, لیکن اس طرح ہم اسے حاصل کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ بے مقصد نہیں ہو سکتے, اور ایک بے مقصد شخص چاہتا ہے کہ کچھ اچھا واقع ہو, اور وہ صرف بیٹھے رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے کہ یہ ہوگا کہ نہیں. لیکن ہمیں با مقصد لوگ بننا ہے. ہمیں وہ لوگ بننا ہے جو مقصد کے لیے زندہ رہیں, اور اسی لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. ہم اٹھتے اور کرتے ہیں. ہم اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ ہم ایسا محسوس کریں یا یہ سوچیں کہ ایک اچھا خیال آئے, یا اگر کافی زیادہ لوگ جب ہمارے لیے تالیاں بجائیں اور خوش ہوں. کیونکہ میرے اٹھنے اور چل دینے اور اٹھے اور کھو دینے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس کے ساتھ لیٹ ہی جانا ہے. میرے پاس میرے احساس سے بڑی طاقت ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں, میں صوفے سے اٹھوں گی اور میں اپنی زندگی میں کچھ کروں گی. اور جانتے ہیں کہ سرگرمی کا ایک قانون ہے جو میں نے ابھی سنا ہے, اور یہ سادہ ہے لیکن مجھے یہ پسند ہے. جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا کرنے کے قابل ہوں گے, اور جتنا کم کریں گے اتنا کم کرنے کے قابل ہوں گے. اور اگر آپ جلدی بوڑھے ہونا چاہتے ہیں اور 65 سال میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو ایک کرسی میں بیٹھ جائیں اور دیکھیں.
لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. نہیں، میں ریٹائرمنٹ کے بارے میں نہیں، ریفائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہی ہوں. میں کئی 30 سے 40 سال کے لوگوں سے بہتر محسوس کرتی ہوں. اس کا تعلق رویے سے ہے. اس کا زیادہ تر تعلق اس حقیقت سے بھی ہے کہ کس طرح آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ تعلق اس سے ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، زندگی کو کس نظر سے دیکھتے اور خود کو کچھ اس طرح کے کام میں ڈالیں جس سے اچھا پھل نکلے. آپ بیٹھ جاتے، آپ ہر وقت مردہ چیز سے جڑے رہتے ہیں اور تو وہ آپ پر قابو پا لیں گی، یہاں تک کہ آپ کو کچھ ایسے مردہ لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا جن کے ساتھ آپ رہتے اور ان کے پاس برے حالات کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ہر وقت وہ یہی سناتے ہیں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز کتنی بری ہے، کتنے دکھی لوگ ہیں. ہیلو، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، آمین. اور نہ ہی مردہ رویے، بالکل نہیں. زبور 42 11ویں آیت. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. اب یہ بات سیکھیں، خدا سے امید رکھ. میں تھوڑی دیر بعد آپ کو امید کے بارے میں بتاؤں گی، اور یہ دیکھیں کہ توقع رکھتے ہوئے انتظار کر. مجھے یہ بہت پسند ہے. میں آپ سے توقع کرنے پر بات کروں گی. آپ میں سے کچھ کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی توقعات کو الماری میں سے دوبارہ نکالیں اور مٹی کو جھاڑیں تاکہ یہ دوبارہ کام کریں، کیونکہ آپ کو فارغ رہنے کی عادت ہو چکی ہے. میں نہیں جانتی کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا، میں پہلے نہیں بتا سکتی. کچھ نہیں، کچھ نہیں. یرمیا سے خدا نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ آمین. جب ابراہیم نے سب کچھ کھو دیا تو خدا نے اسے اٹھایا اور کہا کہ پہاڑ پر چڑھ، اور وہ وہاں چڑھا اور کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس لیے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی کہ کیا کھو دیا. ایسا نہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ میں اس میں رہوں. جو میں نے کھو دیا اس پر سوچنا نہیں چاہتی. میں اس حقیقت کو نہیں سوچنا چاہتی کہ میرا بچپن چھن گیا اور میرے والدین نے مجھ سے زیادتی کی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے چھوڑا نہ گیا، لیکن صرف میں اس بارے میں، میرے پاس کوئی اچھی یادیں نہیں، لیکن معلوم ہے میں کس بارے میں بات کروں گی. جو میرے پاس ہے میں وہ سوچوں گی جو میرے پاس ہے، اور وہ تمام اچھے کام اور عجیب کام جو خدا نے میرے لیے کیے ہیں. آمین. مہربانی سے وہ سمجھیں جو میں آپ کو کہنے والی ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ وہی پرانا گیت گاتے رہتے ہیں کافی عرصے تک، جس کو سن سن کر لوگ تھک گئے ہیں. آپ کے خیال سے بائبل کے مطابق خداوند کے حضور نیا گیت گانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم کہیں اوہ خداوند میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اپنے منہ سے پرانی باتیں اور پرانی چیزوں کے علاوہ بھی کچھ نکالیں. میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ زندگی میں بہت کچھ برا ہوا. جانتے ہیں کہ میرا آغاز اچھا نہ تھا. میرے والدین مجھے پیار نہیں کرتے تھے. میرے والدین بھی مجھے پیار نہیں کرتے تھے. معلوم نہیں وہ کیسے تھے، الجھے ہوئے، ناکارہ تھے. میں زندہ رہی، ابھی بھی یہاں ہوں. میں نے 4 قابل بچوں کی تربیت کی. میں پوری دنیا میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. یہ ہمارا رویہ ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ خداوند سے امید رکھ، یعنی اسی کا انتظار کر. اگر آپ برے موڈ میں جاگے تو اسے تبدیل کریں. میرا موڈ خراب ہے. جی، زیادہ تر لوگوں کا موڈ اٹھنے کے 2 منٹ بعد خراب. مجھے نہیں معلوم کہ آج صبح میرے ساتھ کیا ہوا. میں جب صبح اٹھی، اور میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ میں 5 منٹ تک الٹی طرف چلتی رہی. میں ایسے تھی. اور میرا مطلب، میں نے ڈیو کو بھی بتایا، میں نے کہا کہ میں اس طرح سیدھی لائن میں چلتی رہی. مجھے پتا چلا کہ میں اس طرف چل رہی ہوں. میں نے اس بارے میں ضرور سوچا، لیکن میں نے بیڈ پر لیٹ کر یہ نہیں کہا کہ اوہ میرے خدایا مجھے بائیں طرف جانے کی کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے. کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں ایمان کی اچھی کشتی لڑنا. بعض دفعہ آپ کو اپنے آپ کے لیے بھی لڑنا پڑتا ہے.
آپ کے موڈ کا تعلق آپ سے ہے اور اسے ابلیس کے حوالے نہ کرے. اور پھر اسی طرح زبور 43 وہی بات کرتا ہے، میں اسے نہیں پڑھوں گی. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، خداوند سے امید رکھ. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو اپنے آپ سے ایک بات کافی دفعہ کہنی پڑتی ہے. خود کا تھوڑا بہت تجزیہ مدد کرتا ہے. میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرے مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ جب آپ بہت برے موڈ میں ہو تو ہر ایک چیز کو صرف ایسے ہی نہ دیکھیں. اچھا آپ میرا باس، اچھا آپ میرا باس، میری نوکری اور میرا بینک اکاؤنٹ. خود کے تجزیے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا مسئلہ کیا ہے؟ شکر گزار نہیں ہوں. جو میرے پاس ہے اسے نہیں دیکھتی. پچھلے ہفتے کچھ دن مجھے ہاسپٹل میں گزارنے پڑے، اپنے لیے نہیں بلکہ کسی کے ساتھ تھی جو کہ بیمار تھا. واقعی میں وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی. میرا مطلب ہے میں انہیں برکت تو دینا چاہتی تھی، لیکن جانتے کہ شاید وہ میرا چھٹی کا دن تھا. جانتے میں نے کیسے اس پر قابو پایا؟ میں نے سوچا خداوند تیرا شکر ہے کہ میں بیڈ پر نہیں ہوں. آپ میں سے کتنے ہیں جو ہاسپٹل میں ہونے کی بجائے ہاسپٹل میں کسی کی تیمارداری کرنے کو زیادہ ترجیح دیں گے؟ آپ میں سے کتنے جیل میں ہونا یا جیل میں کسی سے ملنے کو ترجیح دیں گے؟ اوہ ہاللیلویا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس طرف آج کل دنیا جا رہی ہے یہ بہت آسانی سے آپ کے اندر سے خوشی کو کھینچ سکتی ہے. اس میں صرف کچھ منٹ لگیں گے. اس لیے آپ کو اچھا رویہ رکھنے کے لیے لڑنا ہوگا اور اس کا شکر اور تعریف کرنی ہوگی. بعض اوقات صبح کو چیزوں کی لسٹ بناتی ہوں جن کے لیے شکر گزار ہونا ہو. اگر میں کسی بہت بری حالت میں ہوں تو وہ لسٹ نکال لیتی ہوں جس پر شکر گزار ہوتی ہوں. شکر گزار ہوتی ہوں. جانتے ہیں کہ شاید تھوڑے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو صبح اٹھتے ہی خوش ہوں اور اس طرح وہ زندگی کا ہر دن کا آغاز کریں. ان میں سے ایک کے ساتھ تو میری شادی ہوئی ہے، میں ان میں سے ہوں. ڈیو ہر صبح ایسے اٹھتے ہیں، اوہ کتنی خوبصورت صبح ہے، اوہ کتنا خوبصورت دن ہے. اس سے پہلے کہ وہ شور کریں میں اپنا کیفین لیول درست کر لوں. معلوم ہے ڈیو نے کیا محسوس کیا؟ وہ میری باتیں سنے. داؤد اپنی جان گری محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ اچھا ہے کہ وہ روحانی طور پر سرگرم تھا. دیکھیں میں اپنی جان میں کیسا بھی محسوس کروں، میرا ایک زیادہ گہرا حصہ بھی ہے جس کو میں ایمان سے متحرک کر سکتی ہوں، اور یہ میری روح ہے. اور اپنی روح کے ذریعے ہم ان بے وقوفیوں سے لڑ سکتے ہیں جو کہ ہماری جان کے خلاف ہوتی ہے. اور اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں، جو خدا نے کہا وہ کریں جو آپ کا حصہ ہے، تو آپ جیتیں گے. آپ کو ایک لڑنے والا بننا ہے. ترک کر دینا بہت آسان ہے. ترک کرنے کے لیے آپ کو روح القدس کے مسا کی ضرورت نہیں. کیا آپ کا جوش و خروش اور ولولہ ختم ہو چکا ہے؟ ایک طریقہ ہے جس سے آپ یہ دوبارہ بڑھا سکتے ہیں کہ شکر گزار ہونے کے لیے ہر وقت محتاط رہیں. آئیں جو کچھ بھی کریں اس کے لیے کریں اور پورے دل سے اپنی زندگی میں بڑے کاموں کے ہونے کی توقع کریں.